بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تزکیہ سیریز میں اس پارے کو ہم نفس کی شرارتوں کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اس پارے کی ابتدا سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے ہوتی ہے۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ جملہ کہ نفس ہمیشہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے، تو اس کو سامنے رکھ لیجئے۔ ہمارے نفس کے ہم پر بہت بڑے چکر ہیں۔ نفس کی شرارتیں انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اتار چڑھاؤ نظر آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام باپ کی محبت میں تھے تو وہاں کنویں میں گرے، اور وہاں سے اٹھے تو عزیز مصر کے گھر میں اس کی بیوی نے ان کو بدنام کرنا چاہا، اور وہاں سے گئے تو پھر ایک مشکل آئی، جیل میں کئی سال رہے، اور وہاں سے اٹھے تو کہاں کہ اب سرزمین مصر میں بطور حاکم آ گئے۔ یہ ہے اللہ کے کام، لیکن لوگ اسے نہیں جانتے۔ اس طرح آیت 57 تک حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور پورا ہوا، اور یہاں ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا میں واقعی حفیظ اور علیم ہوں؟ کیا میں ایسا ہوں کہ دوسرے مجھ پر اعتبار کر سکیں؟ کیا جب میری ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں؟ مصر کے ارد گرد کے علاقوں میں قحط پڑا، سب جگہ مال ختم ہو گیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اتنی اچھی پلاننگ کی کہ ان 7 سالوں میں بالیوں میں سے تھوڑا سا اناج نکالتے اور باقی کو وہی رہنے دیتے۔ آج کے دور میں اس چیز کو ثابت کیا گیا ہے کہ جو دانہ اپنے چھلکے کے اندر رہتا ہے اس کو گھن نہیں لگتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو تھوڑا تھوڑا اسٹور کرتے رہے اور تھوڑا کھاتے رہے۔ اب کیا ہوا؟ جب قحط آیا تو صرف مصر کے اندر غلہ تھا، باقی ارد گرد کے سب علاقے خالی تھے۔ یوسف علیہ السلام درد مند دل رکھتے تھے، ان کو دوسروں کی فکر تھی۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہر بندے کو ایک مخصوص مقدار میں غلہ دیا جائے گا۔ اب ان کے بھائی دوسرے ملک کنعان میں تھے، فاصلہ زیادہ نہیں تھا، تھوڑا ہی دور تھا۔ وہاں خبر گئی تو ان کے بھائی مصر آئے۔ یہ صورت دکھی لوگوں کی صورت ہے، وہ دکھ جو دنیا میں لگے ہوتے ہیں، سارے ہی دکھ دیکھتے ہیں کہ کیسے مقابلہ کروں، کیسے حالات کا سامنا کروں۔ جس ماں نے یہ صورت پڑھ کر بچے کی تربیت کر دی، پھر آپ دیکھیے وہ بچہ یوسف بنے گا، محسن بنے گا، کہ جو دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آیت 1 اور 4 میں اپنے نبی سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ میری زبان سے یہ صورت سن کر مکہ والے مان جائیں گے کہ میں نبی ہوں۔ افسوس کہ اتنا پیارا قصہ سن کر بھی ان کے دل نہیں کھلے۔ تو بس یہ تو پیغام ہے جو ساری دنیا کو دے دو۔ کہاں تک دے دیا ہم نے یہ پیغام؟ کتنے لوگوں کو ہم نے یہ صورت پڑھائی ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ دعا کریں اور خواہش کریں یہ چیزیں دوسروں تک پہنچ جائیں۔ اس کے بعد سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الرعد توحید کا ایک خوبصورت نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس سورت کو پڑھتے وقت اپنے رب سے تعلق کو محسوس کریں اور اپنا محاسبہ کریں، کیا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہے جو کائنات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے؟ اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان جاؤ۔ آیت نمبر 2 میں ہمارے لیے محاسبے کا نقطہ ہے، کیا مجھے اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہے؟ سوچ لیجئے کہ یقین آ گیا تو زندگی بدل جائے گی۔ یہ آپ کی زندگی بتائے گی کہ رب کی ملاقات کا کتنا یقین آ گیا۔ اسی طرح آیت نمبر 4 پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آم کھاتے ہیں تو کھٹا اور دوسرا کھاتے ہیں تو میٹھا، فرق کس چیز کا ہے؟ مٹی تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح انسانوں کا ذائقہ ہوتا ہے، ایک ہی مٹی سے ہم سب بنے ہیں، لیکن کوئی کڑوا کے تھوک دو، اور کوئی اتنا میٹھا کہ بات ہی نہ مانو، اور کوئی سخت مزاج اور کوئی نرم مزاج۔
ہر انسان اپنے آپ کو چیک کرے کہ میرا کیا ذائقہ ہے اور اپنا ذائقہ محسن کرنے والا کریں، نیکی کرنے کے تقاضوں کو ابھاریں گے تو انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ آیت نمبر 17 میں بڑی خوبصورت مثالیں ہیں۔ جھاگ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر اگر پانی ٹھہرے تو جھاگ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں باطل کا غلبہ دکھتا ہے، لیکن حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ اصل بات جو ہم سب کے سمجھنے کی ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے گا بچ جائے گا، یہ فطرت کا اصل ہے۔ جب ہم مر جائیں گے تو لوگ ہمیں قبروں میں ڈال آئیں گے، منو مٹی کے نیچے، لیکن آپ مٹی میں جا کر بھی سرخرو نکلیں گے اگر آپ لوگوں کو نفع دیں گے۔ اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کہاں گئے؟ آج ان کا نام ہے۔ کوئی فرقہ مسلمانوں کا ایسا نہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب سے استفادہ نہ کرتا ہو۔ کام کیا، محنت کی، آج ان سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کو دیکھیں، تفسیر ابن کثیر کو دیکھیں، تفسیر کبیر کو دیکھیں، تفسیر منیر کو دیکھیں، یہ لوگوں کی محنت کا ثمر ہے۔ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی تھی، آج ہم اس سے نفع لے رہے ہیں۔ قبروں میں جانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ٹھیک ہے، نبی تو نبی تھے، صحابہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، یہ امتیوں کی مثالیں ہیں۔ آج ہم کہاں سو گئے؟ ہم صرف اپنے 4 بچوں کو نفع دے کر دنیا سے چلے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے پر بڑے روئیں، بڑے آپ کا غم کریں اور بڑے آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس دنیا میں اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ آگ لگ جائے گی اس جوانی کو اگر اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ لگایا۔ ساری پڑھائیوں، ساری ڈگریوں کو آگ لگ جائے گی۔ قیامت کے دن اگر آپ نے لوگوں کے لیے خود کو نفع مند نہ بنایا، نیت کر لیں اور دعا کر لیں، اے اللہ تو مجھے مخلوق کے لیے نفع مند بنا دے، بغیر لالچ کے دین کی محبت دے، ہمدردی دے، پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نفع دے گا۔ قرآن میں جس موضوع کو سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے توحید۔ شرک نہ کرو، لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو ظاہری اور باطنی سارے شرکوں سے محفوظ رکھے۔ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر اس شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کو میں بھول کر کروں۔ اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگا کریں۔ بہت سارے شرک انجانے میں ہمارے اندر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ اس صورت میں توحید کے بے شمار دلائل ہیں۔ اگر اس پارے کا موضوع نفس کے ساتھ تھوڑا سا 1-2 جملوں میں ریکیپ کر لیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ پوری صورت میں ہمیں فطرت کی سطح پر جینا سکھاتی ہے۔ پوری صورت میں کائنات کے نظام کی بات ہے، اور جو لوگوں کو نفع دے گا وہ بچے گا، لیکن لوگوں کو نفع دینے کے لیے نفس کے تقاضوں کو دبانا پڑتا ہے۔ نفس امارہ کی پکار کو دبائیے، آپ بھی نفع مند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیحت والا ذہن دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کریم اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو لوگ قرآن پاک سے بہت سارے فائدے لیتے ہیں۔ بعض اسے برکت کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں، بعض اس سے جنات کو بھگاتے ہیں، بعض اور کئی کاموں کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن کسی بھی کام کرنے کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے اور ایک ثانوی مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے وہ ان آیات میں ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، کفر کے اندھیرے، دنیا سے ڈرنے کے اندھیرے، رسم و رواج کے اندھیرے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 میں کتاب کی بات اور ساتھ ساتھ حق سے انکار کی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو کتاب ملی، کسی کو موقع ملا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھے، سیکھے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں،
اور وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دی۔ ہم سب یہاں اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے ہاتھوں سے جو کتاب پھسل جاتی ہے، کیا اس کی وجہ دنیا کی محبت تو نہیں؟ آیت نمبر 6-8 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کچھ ایسے ہی احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نعمت ایک آزمائش ہے۔ اگر فرعون کے چنگل میں تھے تو غلامی ایک آزمائش تھی، اور فرعون کے ڈوبنے کے بعد آزادی کی آزمائش آئی، اور حقیقت یہ ہے کہ غلامی کی آزمائش سے بڑی آزادی کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب قومیں غلام ہوتی ہیں تو تڑپتی ہیں کہ اللہ کرے ہمیں زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا مل جائے جہاں جا کر ہم اللہ تعالیٰ کا کام کر سکیں اور اللہ کے حکموں کے مطابق جی سکیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ایسے ٹکڑے دے دیتا ہے تو بعض دفعہ دنیا کی محبت اور کچھ اور چیزیں آڑے آ جاتی ہیں کہ پھر ان کتابوں کا انکار ہونے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی پکڑ آتی ہے۔ خدائی قانون ہے کہ شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ شکر کیا ہے کہ نعمت کے اوپر مہر لگوا لو کہ اب یہ جائے گی نہیں، تو جو جتنا شکر گزار ہوتا ہے اسے اتنی ہی نعمت ملتی ہے۔ شکر کے 3 درجے ہوتے ہیں، زبان سے، دل سے اور اعضاء سے۔ ناشکر انسان سے دنیا میں بھی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ لوگوں کو ایسا بندہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ بیوی جو ہر وقت شوہر کی ناشکری کرتی رہتی ہے وہ شوہر کے دل سے اتر جاتی ہے۔ وہ بچے جو ہر وقت ماں باپ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں وہ ماں باپ کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ سوچیں تو پھر اللہ کا ناشکرہ کہاں سے خیر لے آئے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ شکر ہی مطلوب ہے۔ جو غیر مسلم ہے وہ ناشکرہ ہے، اتنی پیاری دنیا کو دیکھتا ہے، اتنا کچھ کھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، تقدیر پر راضی ہوں، یہ شکر ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے دیا اسی پر راضی ہوں، اور جو اللہ نے نہیں دیا اس پر راضی ہوں، جو لے لیا اس پر بھی راضی ہوں۔ پھر اسی طرح انسانوں کے ساتھ معاملہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ سب کے پسندیدہ بن جائیں گے اور اللہ کے بندوں کی محبت بھی ملنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوا، اس کو ہمارے ووٹ کی ضرورت نہیں کہ زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہیں تو اس کی کرسی مضبوط ہے، تم سب ناشکرے ہو جاؤ، اس کا کچھ نہیں بنے گا، کچھ نہیں بگڑے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 پر غور کریں کہ میدان حشر ہے، جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا گیا اور جہنمیوں کو جہنم میں۔ اب وہاں لوگ ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے تم مجھے ان عذابوں سے دور کر دو، اتنے میں کیا ہوگا۔ یہ جو اگلی آیات ہیں یہ شیطان کا مکالمہ ہے جو میدان حشر میں کھڑا ہو کر کرے گا، یعنی یہ شیطان کی تقریر ہے۔ دیکھیے جھوٹا شخص اس وقت سچ بول رہا ہے کہ اللہ کے وعدے سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی پورا نہ کیا۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، شیطان وعدہ دیتا ہے تمہیں کس بات کا کہ تم فقیر نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے۔ فحاشی کے وعدے دیتا ہے، بے حیائی کو عام کرتا ہے، حرام چیزوں کو آسان کر دیتا ہے، کہتا ہے میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میں نے تمہیں برائی کی طرف آنے کی دعوت دی، بس تم لپک کر آئے، اب تم ملامت نہ کرو۔ کوئی درخت دوسرے درخت کو نہیں کہتا کہ اگر وہ پھل دے گا تو میں دوں گا۔ ہم کیوں دوسروں کے رویوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا۔ لوگ درخت کی طرف پتھر مارتے ہیں اور درخت اس کے جواب میں پھل دیتا ہے، اور یہ مومن سے مطلوب ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو، اور اگر مومن یہ کہنے لگ جائیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، وہ ایمان نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کے نظریے کو واضح کریں، دونوں کو چیک کریں اور دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں طیب درخت بنا دے، اور یہ کلمہ جو ہماری زبان کی نوک سے نکلتا ہے اس کو ہمارے دل سے گزارتے ہوئے جسم کے ایک ایک انگ میں لے لیں۔ یہاں مومن کی ثابت قدمی کی بات ہے۔ ساری زندگی مومن کوشش کرتا ہے کہ اپنے دین پر کوئی سمجھوتا نہ کرے، دین کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔
اسلام اس کو سب سے پیارا ہوتا ہے، یہ ہے ثابت قدمی۔ اور پھر موت کا وقت آ جاتا ہے کہ جب دنیا سے تعلق کٹ جاتا ہے اور ملک الموت سامنے آ جاتا ہے، اس وقت پھر اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ آئے گا۔ جس دل میں ایمان ہوگا اور جن کے دلوں میں کفر اور گندگی ہوگی، وہ زبان سے کیا بولیں گے؟ آیت نمبر 28 میں ہے کہ ایمان کی نعمت پانے کے باوجود کفر میں بدل دیا۔ اسی طرح آیت 31 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، قبر میں کوئی نہیں کہے گا نماز پڑھو، میدان حشر میں کوئی نماز نہیں ہے، اور جنت میں جا کر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنا مال خرچ کر لو، ادھر اس وقت خرچ کرو، اپنی جوانی لگاؤ، کل قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تبھی وہ قبول ہوتی ہے۔ آج اس دنیا میں ہمارے پاس ایک ایک پیسے کی قدر ہے، ایک ایک منٹ کی قدر ہے، کل لے لے کر پھریں گے، کوئی ہمارا وقت قبول نہیں کرے گا، ہمارا مال قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اسی طرح آیت 35 سے اگلی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرنے والی شخصیت سے دوبارہ ہماری ملاقات کرواتے ہیں، جس کے نام پر سورۃ ابراہیم ہے۔ پارے کا جو عنوان ہے وہ نفس کی حقیقت اور نفس کی ملامتیں ہیں، تو اس پارے کی سورۃ ابراہیم کی آیت 24 سے 26 میں ہم نے دو مختلف لوگوں کو دیکھا۔ اصل میں یہاں سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو نفس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا تھا، ایک جسم اور ایک روح۔ روح کی غذا قرآن اور اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ روح کو نفس بھی کہتے ہیں۔ نفس 3 مرحلوں سے گزرتا ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ میں فجور بھرا ہوتا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے، اور جو نفس لوامہ ہے اس میں تقویٰ بھرا ہوتا ہے۔ ہمارے اس نفس کے اندر نفس امارہ کی وجہ سے گناہ کی رغبت بھی ہے، اور اسی نفس کے اندر نفس لوامہ کی وجہ سے تقویٰ و نیکی کا جذبہ بھی ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے: ظلم اور جہالت۔ نفس امارہ انسان کو ظلم کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر 2 طرح کی صفات ہیں، ایک ہے شیطانی صفات اور دوسری ہے ملکی صفات، فرشتوں والی۔ شیطانی صفات جو انسان کے اندر ہے وہ فسق، سحر اور نافرمانی میں آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ کے راستوں سے گمراہ کرنا، بدعت دین سے دور ہو جانا اور کینہ رکھنا۔ اگر ہمارے اندر یہ صفات بڑھ جاتی ہیں تو سمجھ لیں ہم شیطان کی صفات کو اندر لا چکے ہیں۔ اسی طرح کچھ صفات جو فرشتوں کو زیب دیتی ہیں لیکن انسان ان کو کاپی کر کے اپنے اندر لانے لگتا ہے، اور وہ صفات جو انسان کو زیب نہیں دیتی، جیسے تکبر، اطاعت نہ کرنا، دل کی سختی، ناراض ہونا، یہ صفات جب بڑھتی ہیں تو انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ نفس امارہ کا ہدف کیا ہے کہ بندہ خود بھی ظالم بنے اور دوسروں پر بھی ظلم کرے۔ یہ نفس امارہ کی مرغوب غذا ہے، اور دوسری پسندیدہ غذا ہے ہمارے نفس کی جہالت۔ نفس جاہل رہنا چاہتا ہے، جیسے بچہ اسکول نہیں جانا چاہتا تو ہمارا نفس بھی جاہل رہنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر پھر 2 طرح کی صفات ہیں، ایک چوپائے والی اور کچھ درندوں والی: ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا، بخل کرنا، فحاشی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اور اپنی جان پر خوب لٹانا، زنا اور بزدلی۔ پھر اسی طرح درندوں والی صفات میں غفلت، بھول، لالچ، زیادتی، قتل اور سرکشی۔ شیطان ہر تقوی کے راستے پر بیٹھا ہوتا ہے اور انسان کو نیکی سے روکتا ہے۔ جس کا تقوی بڑھے گا اس کے اندر یہ 3 چیزیں بڑھیں گی۔ پھر اس کے مقابلے میں تیسرا نفس پیدا ہوتا ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کو پانے کے لیے 3 قسم کے عمل کی ضرورت ہوتی ہے: دل کے عمل، اعضاء کے کچھ عمل اور کچھ زبان کے عمل۔ دل کے عمل ہیں کہ توحید، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے اندر بٹھانا، پھر اطاعت کا جذبہ کہ اللہ تعالیٰ میں تیری مانوں گا، پھر تدبر کریں کائنات پر، قرآن کی آیتوں پر، پھر غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کے خوف، امید، اخلاص اور استقامت پر۔ ساری چیزیں دل میں آتی ہیں تو دل نفس مطمئنہ والا دل بن جاتا ہے۔
دلوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ پھر اعضاء کی کچھ کیفیات ہیں: طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پاک دامنی اور نفاق وغیرہ۔ اور پھر کچھ زبان کے عمل کی ضرورت ہے، یعنی ذکر، دعا، شکر، حمد اور اللہ سے مدد مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کلمہ طیبہ پر جمائے۔ کلمہ خبیثہ پر بندہ کب آتا ہے کہ جب نفس امارہ غالب آ جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کب جمتا ہے؟ جب نفس لوامہ غالب آتا ہے۔ نبیوں کے دل نفس مطمئنہ والے ہوتے تھے۔ یہ نفس کے تقاضے دبانا ہی جہاد ہے، اور اسی کو جہاد بالنفس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پورے پارے میں ہم نے جتنی عمل کی باتیں سنی، سیکھی، ان پر عمل کی توفیق دے۔ جن باتوں سے رکنے کا حکم ہے ان سے رکنے کی توفیق دے، اور ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے۔ آمین۔